بات کرتے ہیں ویسٹ انڈیز کے. میں تھرو آؤٹ دیکھا ہے ان کی ایک اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ تو تھی, بٹ عامر سم ہاؤ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ سنس دے آر گوئنگ بیک تو شاید وہ ری تھنک کریں کہ ناؤ وی ایکچولی وی مسنگ آؤٹ آن فرنٹ لائن بولر. آئی تھنک یہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے, وہ بالکل سوچیں گے کیونکہ جس طرح سلمان نے کہا کہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ لگ رہا ہے سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے. ان کے پلیئرز جو ہیں وہ ان کو اب سمجھ آئی ہے کہ رسپانسبل ہو کے کس طرح کھیلنا اور کیسے آپ نے کیش ان کرنا موقعوں کے اوپر. آئی تھنک دے لیک ٹیئر اوے فاسٹ بالر. آپ اگر ویسٹ انڈیز کرکٹ کو ایسوسیٹ کرتے تھے, بیٹسمین تو ہوتے ہی تھے ان کے, لیکن جو فاسٹ بالرز یہ پروڈیوس کیا کرتے تھے لمبے اور لائک ویری ڈینجرس فاسٹ بالرز, وہ ابھی اس کی شارٹیج ہے. تو ڈیفینیٹلی اب اس کے اوپر بھی یہ انویسٹ کرنا شروع کریں گے کیونکہ جس طرح سلمان نے بات کی کہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ مشتمل ہے کلائیو لائڈ اینڈ برائن لاراز اینڈ آل دیٹ. انہوں نے وہ والی گلوری دیکھی ہوئی ہے جس میں ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے دوبارہ ایک فورس بننی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں تو یہ پری ریکوزٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. سلمان بھائی اگر ہم بات کریں ابھیشیک شرما کی اور ایشان کشن کی, پراپر بیٹنگ شاٹس ہمیں نظر نہیں آتے. ہم ٹرانسمیشن میں بات کرتے تھے یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, تسلسل کو برقرار نہیں رکھ پاتے, تو ہمیں بھی کچھ سیکھ ملے گی. ہم تو یہاں کہتے ہیں جس کی ٹیمپریری فارم ہے اس کو ٹیم سے فوراً باہر کرو. دیکھیے جہاں تک ان دونوں کی بات ہے انہوں نے رنز کیے بھی ہیں, بٹ بیکاز دے ہیو دس لائسنس. ایسا نہیں ہے کہ اسپیشلی ایشان کشان تو پراپر بیٹسمین ہے, 200 ون ڈے میں کیا ہوا ہے اور بے شمار رنز کر کے ٹیم میں آیا ہے, لیکن یہاں پر رول ایسا کہ آپ نے آل آؤٹ کھیلنا ہے. بیکاز انڈیا کی بھی اگر آپ تھاٹ پروسیس دیکھتے ہیں ٹیم میں تو ایک دو ایسے آپ کو کیریکٹرز نظر آتے ہیں کہ جو میچ چلاتے ہیں اور باقی ان کے ارد گرد کھیلتے ہیں. سو اٹ از اے ویل راؤنڈیڈ پلان. ٹھیک ہے, ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو کوہلی کے شوز ہیں وہ فل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بٹ واٹ دے ہیو سین ٹوڈے از اے ماسٹر کلاس جو اس نے باری لیا ہے. 82 اس سے پہلے 82 2 دفعہ کوہلی کا ہائیسٹ تھا کنٹرولنگ اے چیس. یہ اب انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑا ہے, اس سے زیادہ رنز کیے ہیں اور ایک چیس میں ہی کیے ہیں اور اس کو آخر تک لے کر گیا ہے. سو دس ٹرینڈ از ویری سودنگ ٹو دا کرکٹرز ہو آر ٹیکنیکلی گڈ, جن کو لوگ کہہ دیتے تھے کہ یار اس کا T20 میں کام کوئی نہیں ہے. اٹ ہیز اے لاٹ آف ریلیونس اسپیشلی دا بگر گیمس. جیسے ہی میچ بڑا ہوتا ہے, ٹورنامنٹ بڑا ہوتا ہے, میچ کے آگے جیسے ہی ناک آؤٹ کا لفظ آتا ہے نا, تو پھر یو ہیو ٹو بی اے پرسن ہو ہیز گڈ ٹیکنیک. کیونکہ پریشر کو ڈیل جب آپ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کی کہہ لیں کہ جو انسٹنکٹس ہیں دے ٹیک اوور. تو اگر آپ نے بچپن سے تیاری اس طرح کی نہیں کی ہوئی تو انڈر پریشر بھی پھر آپ بکھر جاتے ہیں. سو یہ بہت منجا ہوا پلیئر ہے, اس نے بہت فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے, بڑی مار کھائی ہوئی ہے اس نے بھی. یہ بھی سمجھے وہاں بھی شاید صاحبزادہ فرحان سے بھی زیادہ ڈومیسٹک کھیلی ہوئی ہے. سو وہ جو میچیورٹی آپ کو نظر آئی نا, جو انہوں نے ذکر کیا کہ اتنے بڑے میچ میں چوکا مارا ہے تو سنگل, 12 سے 19 اوور تک سامنے والے چانس لے رہے, وہ باؤنڈریز کھیل رہا ہے لیکن جو ملتی ہے along the ground کھیل رہا ہے. سو دس ٹیکس a lot of control while on your اپنے مائنڈ پہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے جب آپ کی لگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی آپ اپنے تسلسل کے ساتھ چلے, آپ اپنے ٹیم اور بورڈ کو دیکھ کے بیلنس کر رہے ہو, تو یہ بڑا ایکسپیرینس والا بندہ یہ کام کرتا ہے. دیکھیں جو بات کی ہے نا لائسنس کی سلمان نے, اگر آپ کا ایک میجر پلیئر ہے وہ اگر انڈر پریشر ہے, اور اب اگر آپ ابھیشیک کی بات کریں ان سے بالکل رنز نہیں بن پائے. وہ آئے جب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں آ کے ڈسٹروائے کروں گا انٹرنیشنل بالنگ اٹیکس کو, لیکن وہ ایک ہی طرح کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں. ان کی بیٹسمین شپ میں وہ اگر کہیں نا وہ ورسٹائل نہیں ہے بالکل, تو میرا خیال ہے یہ صحیح ہوگا. اور اس کے بعد ابھی جو پریشر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے فیلڈ میں. آج 2 کیچز انہوں نے چھوڑے. جب بیٹسمین رنز نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے بیک آف دا مائنڈ یہی رہتا ہے کہ اسکور نہیں ہو رہا, میں نے کیا کرنا ہے اس پچ کے اوپر, کس طرح ہوگا. تو وہ کنفیوژن میں جو اس کا جاب ان ہینڈ ہے اس کو وہ نگلیکٹ کرتا. تو آئی تھنک جو بڑی ٹیمیں کرتے ہیں, جو آپ کا امپورٹنٹ پلیئر ہے, دوسرے پلیئرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیموفلاج کریں گے. اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کی بھی رسپانسبلٹی ہم لیں گے اور اپنی ٹیم کو اوور دا لائن لے کے جائیں گے. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, بڑی ٹیموں میں نظر آ رہا ہے. اسکپر ہنی مون پیریڈ بھی ختم ہو گیا. اب ٹیموں کو پتہ ہے کہ ہر بال کو سکوپ ہی کرتے ہیں. پل مارتا ہے تو نیچے سے, کور مارتا ہے تو سکوپش ہے. سو دیر از نتھنگ جو ہے نا ہیڈ اوور دا بال پورا جا کے مارنا, لین کرنا شاٹ میں, وہ ان کی گیم میں نہیں ہے. ہی ہیز ٹو ایڈ دیٹ اگر اس نے اس لیول پہ سروائیو کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور اس کے ساتھ جس طرح کے تھنک ٹینک ہے وہ آپ کو
آگے کام ہوتا نظر آئے گا, بٹ فار ناؤ the armory he carries is not enough at this level. اور اوپنر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ پیڈ کر رہا ہے اور وہ اپنے جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہے نا ان کو دیکھ رہا ہے, اگر تو وہ کانفیڈنٹ اور ان کی باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے جب اندر جا رہا ہے نا وہ اور زیادہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اوکے جا کے آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپریس مائی سیلف, میں جا کے پراپر کرکٹ کھیلوں گا, اور اگر میں فیل بھی ہو جاتا ہوں تو نیچے یہ سنبھال لیں گے. اور ہم نے بڑی ٹیموں میں دیکھا, اگر آپ ویسٹ انڈیز کی بھی بات کریں, ان کے مڈل آرڈر نے بڑی دفعہ ریسکیو کیا. دین نیوزی لینڈ کے مڈل آرڈر بیٹرز نے, ان کے اوپنرز آ کے اٹیک کرتے ہیں, وہ ہر میچ میں کنسسٹنٹلی رنز نہیں کر رہے, وہ مڈل آرڈر بچا رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں, مڈل آرڈر بچاتا آ رہا ہے, ہر میچ میں ان کے اوپنرز نہیں کر رہے. سو مڈل آرڈر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی کرکٹ میں. اگر وہ تگڑے ہوں گے تو آپ کے اوپنرز کا دل بھی اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, اینڈ دے کم آؤٹ ود نو پریشر, آ کے کانفیڈنٹلی کھیلتے ہیں. اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ مڈل آرڈر کا اور اسی فقدان ہے. پہ سلمان بھائی آپ کا کمنٹ بھی جانا چاہوں گا. ایڈن مارکرم 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کوئنٹن ڈیکاک کی بات کریں 0 پر, پھر جب بریوس نے آ کے آؤٹ اسٹینڈنگ اننگز کری 42 رنز کی, 233 کی اسٹرائک ریٹ سے, جیسے عامر بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ مڈل آرڈر ہمیشہ بچاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں دیگر ٹیموں میں نظر نہیں آتی, ٹوٹلی کولیپس ہوتا ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ہمیشہ مضبوط نظر آیا. دیکھیے کیونکہ ان کا ایریا بہت اچھا ہے, وہ جو کنسسٹنسی ہے نا کہ اس طرح کے سٹائل سے کھیل کے بھی کنسسٹنٹ ہے, بیکاز کے سامنے مارتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے پلیئرز کو, اگر کیونکہ ہر بات گھوم کے آتی ہے, اٹیچمنٹ اس کی پاکستان سے کرتے ہیں کمپیریٹیولی کہ یار ہم کدھر پیچھے ہیں, تو ہمارا جب بھی بیٹ گھومتا ہے ہمارا ایم مڈ وکٹ کا کارنر ہوتا ہے. لیکن یہ جو پلیئرز ہیں, آپ یہ سامنے ان کا فرسٹ ایم ہے اسکرین, اس کے بعد اگر بال آف اسٹمپ سے باہر ہے تو کور پہ مارتے ہیں, اگر بال لیگ اسٹمپ یا مڈل اینڈ لیگ پر ہے اور اینگل ان کی طرف ہو رہا ہے تو پھر یہ اینگل یوز کر کے اپنی لیگ کی طرف, تو زبردستی نہیں کر رہے, جہاں کا بال ہے اس کو ٹائم کر رہے ہیں, مڈل کر رہے ہیں, ایلیویشن حاصل کر رہے ہیں, اپنی پوزیشننگ اس حساب سے بنا رہے ہیں. سو ایون ان ہٹنگ دیر از این ایسپیکٹ آف ٹیکنیک وچ ریلیٹس ٹو پراپر ہٹنگ, پراپر بیٹنگ, کیونکہ یہ بیٹنگ کا ایک کہہ لے اس کی ایک برانچ ہے. یہ ہم نے اس برانچ کو ہی بیٹنگ سمجھ لیا اور اس برانچ کا بھی پورا پتہ نہیں لگایا بائی دا وے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک ان ڈیپتھ کہ اپنی بیٹنگ کے ساتھ کرنا کیا ہے. وی آر اسٹرگلنگ پارٹی, نیچے اوپر پورے اوور کھیلنا ہمارے لیے مسئلہ ہے, چاہے ہماری کوئی جونیئر ٹیم ہو چاہے ہماری کوئی سینئر ٹیم ہو. وین وی گو آؤٹ اینڈ پلے, اب فار ایگزامپل کیونکہ پاکستان کی بار بار بات کر رہے ہیں, ابھی شاہینز کا میچ دیکھیں آپ, جی جی بالکل, لڑکوں کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اتنے اوور پڑے ہیں, اینڈ اسٹل دے آر پریپیئرڈ ٹو پلے رسکی شاٹس, اور پرسنٹیج کرکٹ نہیں کھیلتے. یہ پہلے کامنٹری میں کافی یہ فریز یوز ہوتا تھا, پرسنٹیج کرکٹ, اس میں ہوتا ہے کہ لیس رسک ہائی ریوارڈ کرکٹ. آپ کی جو ایک بیٹنگ کی آرٹ یہ ہے کہ آپ لیس رسکی اینڈ ہائی ریوارڈنگ شاٹس آپ کی آتی ہوں, یا آپ اچھے سے اچھے بال پہ سکور کرنا جانتے ہوں. ہم اس انتہا کو نہیں جانے, اس کا پروسیس نہیں فالو کر رہے. ہم چاہ رہے ہیں جلدی سے آئیں, کوئی کیمیو کھیلیں اور نکل جائیں گے, ہماری واہ واہ ہو جائے, باقی جو باقی دوسرا آئے گا وہ آ کے دیکھ لے گا. جو باقی ٹیم ہے ادھر ایسا نہیں, ادھر ایک بندہ ضرور اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے. اس کی وجہ ہے سلمان, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس طرح کے پلیئر جو ہیں وہ پریفر ہوتے ہیں, آف کورس اس طرح کے پلیئر پریفر ہوتے ہیں, اسی لیے وہ یہی کرنے کی سلیکشن دیکھ کے, سلیکشن کا پیٹرن دیکھ کے لڑکے وہ چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور یہ بریوس جو ہے جب پاکستان کے ٹور پہ آئے, بڑی ریپوٹیشن ہے ان کی, آ کے اسپننگ وکٹوں کے اوپر بالکل ہی فارغ بیٹسمین نظر آئے شروع میں, ادھر بھی ورلڈ کپ میں. آپ یہ دیکھیں ان کی لاسٹ 3 اننگز کی جرنی آپ دیکھیں, آرام آرام سے ایک میچ میں یہ کھیل کے اپنی ٹیم کو اوور دا لائن لے کے گئے, پھر یہ آرام آرام سے کھیل کے اوور دا لائن لے کے گئے, کنٹریبیوشن کیا. آج آ کے جب انہوں نے موقع موافق سمجھا, ہی واز ہمسیلف, انہوں نے 18 گیندوں کے اوپر 82 کر دیا, چھکے بھی مارے, چوکے بھی مارے. سو دیر از اے پروسیس. اگر آپ ایز اے پلیئر پروسیس نہیں فالو کرو گے تو آپ کی وہ جو آپ کہتے ہو نا ایوالو ہونا یا امپروو ہونا, وہ جو ہے وہ دیکھیں ریکوائرمنٹ پہ کھیلتے ہیں. آج اسٹبز نے 24 گیندوں میں 21 کیا, بالکل جی, وہ بھی مارتا ہے, وہ بھی مارتا ہے. اس نے سپر اوور میں ہی اس نے ہٹ لگائے تھے, لیکن آج کیونکہ 2 کھیل رہے تھے, جارج ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا, تو ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی کہ چانس آپ لیں گے اینڈ آئی ول میک شیور دیٹ نو ادر وکٹ فالس. تو کرکٹ ایسے ہے, جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا میچ کو, ہمارے یہاں لوگ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی صاحبزادہ اتنا تیز کھیل رہا تھا, سامنے والے نے کیا کیا. اب کل تو یہ بھی بات ہوئی ہے کہ صاحبزادہ نے آخری جو 4 5 6 سنگلیں کی ہیں وہ اس نے سیلفش کھیلا ہے. اگر وہ وہاں پہ ہٹیں مارتا تو پاکستان کا 20-50, میرے سے سوال ہوا ہے رات کو یہ, اینڈ آئی تھاٹ کہ میں وہ دیکھوں گا ضرور جا کے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے. بیکاز
You can't label such a thing. 26 آخری بولوں میں پاکستان نے 36 کیا, 8 وکٹیں گری ہیں. بالکل. اور اس 26 میں سے 18 بولیں ان پلیئرز نے کھیلی ہیں جو وہ 8 آؤٹ ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ ایک بندہ جس نے آپ کو وہاں تک لفٹ کیا ہے, آپ یہ بھی ذمہ داری اس کی ڈال رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے بٹ ٹو مچ. بالکل جی, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ڈسکشن کو ایک شارٹ بریک